شب رسول کوئی عام رات نہیں، یہ محض تاریخ کا ایک ورق کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں محبت بولتی ہے، ایمان جاگتا ہے، آنکھیں نم ہوتی ہیں، دل جھک جاتے ہیں اور زبانیں درود سے معطر ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں امت اپنے نبی کے حضور محبت، وفاداری، اطاعت اور شکرگزاری کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، قرآن عطا کیا اور ہدایت کا راستہ دکھایا تو یہ سب رسول اللہ کی بدولت ہے۔ رسول اللہ کی ذات وہ چراغ ہے جس نے جاہلیت کی تاریکیوں کو چاک کیا، ظلم کے ایوان ہلا دیے اور انسانیت کو بندگی کا سلیقہ سکھایا۔ شب رسول دراصل اسی چراغ کی روشنی کو دلوں میں تازہ کرنے کی رات ہے۔ مکہ کی تاریک راتیں اور ایک روشن مستقبل۔ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے مکہ کی راتیں بہت سیاہ تھیں۔ ظلم معمول تھا، کمزور بے بس تھے، بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں، شراب، جوا اور فحاشی فخر سمجھی جاتی تھی اور طاقت ہی حق کا معیار تھی۔ خان کعبہ بتوں سے بھرا ہوا تھا مگر دل توحید سے خالی تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو منتخب فرمایا، وہ نبی جو یتیم تھے مگر امت کے سب سے بڑے محسن بنے، جن کے پاس مال نہ تھا مگر دلوں کو غنی کر دیا، جن کے پاس فوج نہ تھی مگر اخلاق سے دل فتح کر لیے۔ شب رسول ہمیں اسی انقلاب کی یاد دلاتی ہے کہ ایک اکیلا انسان صرف اللہ پر یقین اور اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ کی ولادت، رحمت کا آغاز۔ وہ رات جب عبداللہ کے گھر میں نور پھیلا وہ عام رات نہ تھی۔ امنا فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت ایسا نور ظاہر ہوا کہ شام کے محلات نظر آنے لگے۔ کائنات نے گویا اعلان کر دیا کہ آج رحمت عالم تشریف لائے ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کسر کے محل کے کنگرے گر گئے، آتش کدے بجھ گئے، ظلم کی بنیادیں ہل گئیں۔ شب رسول ہمیں یاد دلاتی ہے کہ رسول اللہ کی آمد کسی ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ عشق رسول، صحابہ کی زندہ مثالیں۔ شب رسول کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی زندگی دیکھنی ہوگی، کیونکہ انہوں نے محبت کو لفظوں میں نہیں قربانیوں میں ثابت کیا۔ حضرت بلال تپتے پتھروں پر لٹائے گئے، سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا مگر زبان پر ایک ہی صدا، عہد عہد۔ یہ صدا دراصل شب رسول کا پیغام ہے کہ محبت خوف سے بڑی ہوتی ہے۔ حضرت خب سولی پر چڑھنے سے پہلے فرمایا، اگر اجازت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لوں؟ پھر دشمنوں سے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ محمد یہاں ہوں اور میں بچ جاؤں؟ کہا، خدا کی قسم، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں سلامت رہوں۔ یہ ہے عشق رسول اور یہی شب رسول کی روح ہے۔ رسول اللہ کی راتیں، امت کے لیے آنسو۔ جب ہم شب رسول مناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اب راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، اب تو معصوم ہیں، پھر اتنی عبادت کیوں؟ فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شب رسول ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت صرف جشن نہیں، شکر اور اطاعت بھی ہے۔ طائف کی رات جب بد دعا کی جگہ دعا دی گئی۔ طائف کی وادی میں رسول اللہ کو پتھر مارے گئے، خون بہا، جوتے بھر گئے۔ فرشتہ آیا اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑ ملا کر ان کو کچل دوں، مگر رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل سے کوئی اللہ کو مانے والا پیدا ہو جائے۔ یہ ہے وہ رحم، وہ حلم، وہ اخلاق جس کی یاد شب رسول کو منائی جاتی ہے۔ شب رسول کا اصل پیغام۔ شب رسول ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ صرف چراغاں کرو، نعرے لگاؤ، محفل سجا لو، بلکہ یہ سکھاتی ہے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرو، اخلاق کو اپناؤ، جھوٹ، ظلم، دھوکہ اور فحاشی چھوڑو، نماز کو مضبوط پکڑو، درود کو معمول بناؤ۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، تم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، پھر ان کی سنت پر چلو، یہی محبت کی دلیل ہے۔ درود، شب رسول کی جان۔ شب رسول دراصل درود کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ درود وہ عمل ہے جو گناہوں کو مٹاتا ہے، دعاؤں کو قبول کراتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے۔
جو شخص شب رسول میں سچے دل سے درود پڑھتا ہے وہ خالی نہیں لوٹتا۔ آج کی امت اور شب رسول۔ آج امت مشکلات میں ہے، دل ٹوٹے ہیں، اخلاق گرے ہوئے ہیں، رشتے کمزور ہیں، ایمان متزلزل ہے۔ شب رسول ہمیں آواز دیتی ہے، واپس آ جاؤ محمد کے طریقے کی طرف۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں میں سکون آئے، معاشرے میں عدل ہو، نوجوان گمراہی سے بچیں، تو ہمیں رسول اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا ہوگا۔ خلاصہ، شب رسول کیا ہے؟ شب رسول محبت کی رات ہے، وفاداری کی رات ہے، اطاعت کی رات ہے، آنسوؤں اور درود کی رات ہے، اپنی زندگی بدلنے کی رات ہے۔ یہ رات ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ محمد سے جڑنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت رسول عطا فرمائے، ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین رب العالمین۔